اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھوک کی بڑی شدت ہو اور اتنی شدت سے بھوک لگی بھی ہو کہ یہ یقین ہو کہ اگر میں نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو ایسی صورت میں نماز میں تو دھیان نہیں رہے گا، بلکہ پیٹ کے اندر کی جو بھوک ہے وہ مجھے ستائے گی اور نماز کے اندر دھیان نماز کے بجائے کھانے کی طرف ہو جائے گا اور پوری نماز کھانا بن جائے گی۔ اسی طرح کسی کو اتنی تیز واش روم لگی ہو کہ وہ نماز کی کیفیت ساری جاتی رہے کہ نماز کے اندر اگر وہ کھڑا ہو جائے اتنا تیز پیشاب آ رہا ہو یا پخانہ آ رہا ہو کہ اس کی وجہ سے نماز کی ساری کیفیت جاتی رہے، یا اسی طرح نیند کی ایسی کیفیت ہو کہ بالکل اس کو ہوش ہی نہیں ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو کچھ اور پڑھ رہا ہے، رکوع میں جا رہے تو فاتحہ میں، مطلب یہ ہے کہ بالکل ہوش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے کھانے کی ضرورت پوری کر لی جائے، اس کے بعد نماز میں شامل ہوا جائے، اس کی وجہ سے اگر ایک دو رکعت رہ بھی جاتی ہے تو گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح ایسی صورت میں کہ قضاء حاجت لگی بھی ہو اور نماز پڑھی جائے، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور بسا اوقات تو اس کو لوٹانا بھی واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایسی سخت نیند کی کیفیت ہو، ایسی صورت میں حکم ہے کہ تھوڑا سا اور سو جائے، جب دل و دماغ بالکل حاضر ہو جائے اس کے بعد یہ نماز پڑھے۔ تو اب ان تینوں مسئلوں سے اور بھی مسئلے ہیں، ان ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ نماز سے پہلے اپنی جسمانی اپنی طبعی ضرورت سے فارغ ہو جائے اور پھر نماز کے اندر آئے۔ اب ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن بیان تھوڑا سا 5-10 منٹ اگر زیادہ لگ جاتا ہے تو لوگ جو ہے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ لمبا بیان چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے تو اتنی بڑی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو ایمرجنسی کا درجہ دے کر امام پر تنقید کی جاتی ہے، کمیٹی کو بول کر امام کو پریشان کیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نماز کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو اپنے سارے کام سے فارغ ہو کر آئے تاکہ اللہ کی عبادت میں دل لگے۔ اب اگر امام تھوڑی سی لمبی نماز پڑھا لیتا ہے یا جمعے کے دن تھوڑا سا زیادہ بیان ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو اس امام کا بیان پسند نہیں ہے تو پھر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کہ امام کا بیان آپ کو زبردست لگتا ہو۔ اگر اس امام کی لمبی نماز آپ کو پسند نہیں تو کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھ لیں جن کی لمبی نماز آپ کو پسند ہو۔ اور اگر آپ کو نماز سے ہی الرجی ہے یا بیان سے ہی الرجی ہے تو پھر اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک رسم کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے یا جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آیا جا رہا ہے اور بیان سنا جا رہا ہے، بس ایک رواج ہے، ایک رسم کے طور پر۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کہ فیکٹری کے اندر کوئی کام کرتا ہے اور اس کو اگر آدھا گھنٹہ مزید فیکٹری والے کام پہ لگاتے ہیں اس کے باقاعدہ اس کو اوور ٹائم کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ مزید لیتے ہیں تو اس کو اوور ٹائم کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنے گھنٹے وہ اوور ٹائم لگائے گا عام ٹائم سے بڑھ کر اس کو اجرت ملے گی۔ اب یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ اگر امام 2 منٹ زیادہ نماز میں لگائے اس کی کوئی تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ اسی طرح اگر جمعے کے بیان میں 10 منٹ 15 منٹ زیادہ بیان کر لے تو اس کو کوئی زیادہ تنخواہ نہیں ملے گی۔ تو وہ امام جو لمبی نماز کر رہا ہے اور وہ خطیب جو لمبا بیان کر رہا ہے تو اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔
لہذا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے 2-4 منٹ 10-12 منٹ زیادہ لگا سکتا ہے، تو آپ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو سپورٹ فراہم کریں اور اس کو خوش دلی سے قبول کریں اور اس میں اپنے لیے سعادت سمجھیں، اس لیے کہ جتنی دیر مسجد میں رہا جائے گا اتنی زیادہ خیر و برکت حاصل ہوں گی۔ آج سب لوگ رونا روتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، اولاد نے پریشان کیا ہوا ہے، لیکن جو رحمت اور برکت حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے مسجد، فرمایا کہ نماز کے بعد جب تک باوضو بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کے لیے اور اس پر رحمت کے نزول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بخشیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب بارشیں ہوں گی اور بارشوں کے اثرات نظر آئیں گے، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال اور اولاد کے ذریعے سے۔ تو یہ بہت اچھا ذریعہ ہے کہ نماز کے بعد تھوڑا سا وقت لگے۔ اب نماز کے بعد کہیں کوئی مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں یا درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ ایسی بے توجہی سے جاتے ہیں گویا پتہ نہیں کون سی بات ہو رہی ہے۔ کیا اللہ کے قرآن سے محبت نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت نہیں؟ کیا شریعت کے مسائل سے وہ بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں؟ کیا پوری شریعت کے مسائل ان کو ازبر یاد ہیں، بالکل پکے ہیں، پوری 100% شریعت کے مطابق زندگی گزری؟ تو جب اس میں کمی ہے تو اگر کوئی امام مزید وقت دے کے درس دے رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ تو انشاءاللہ جب مسجد میں بیٹھیں گے نماز کے بعد تو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، پھر انشاءاللہ ہمارے گھر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر امام کے جمعے کے 10 منٹ 12 منٹ لیٹ ہونا یہ برداشت نہیں ہے، لیکن اگر وہی جمعے کی نماز کے بعد اگر کوئی جگری دوست باہر مل جائے کیا اس کے ساتھ 15-20 منٹ نہیں لگائے جائیں گے؟ تو جب آپ اپنے دوست کے ساتھ جب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گزار سکتے ہیں تو کیا مسجد کا حق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے دین کا حق نہیں ہے؟ کیا اس مولوی کے بیان کا، اس خطیب کے بیان کا حق نہیں ہے؟ کیا مسجد کا حق نہیں ہے کہ اس میں کچھ دیر ٹھہرا جائے؟ تو اس لیے اس کو بوجھ سمجھنے کے بجائے سعادت سمجھ کر کے اللہ کا شکر ہے آج 5 منٹ مزید مسجد میں لگ گئے، اللہ کا شکر ہے کہ آج میں مزید اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی سعادت حاصل کر لی میں نے۔ تو یہ بنائے اور انشاءاللہ اس کو ایک خیر اور سعادت کا ذریعہ سمجھے، اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کے اندر اللہ رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔